وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے پاس میں تاخیر سے نہیں پہنچا، میں 2:15 بجے آپ کے یہاں پہنچ گیا تھا۔ میزبانوں نے یا ان کے ساتھ کسی واسطے نے ان کو غلط خبر دی ہے، نہیں آنے دیا اسٹیج پر، یہ ان کا کام ہے، اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ نہ کہنا بے اس نے دیر کی ہے، میں 2:15 بجے نو لیٹ اور نو ویٹ آ گیا تھا۔ مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، سندھ ضلع گھوٹکی سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان بھائیوں، جس طرح انسان کا جسم ہے اس کی بنیاد انسان کا دل ہے۔ اگر انسان کے جسم میں دل قائم ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا جسم قائم ہے۔ اگر انسان کے جسم میں دل اوپر نیچے ہو کے ہل گیا تو اس کا جسم ہل گیا۔ ویسے اسلام کی بنیاد میں عقیدوں کے اندر عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ توحید قائم ہے تو انسان کے اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اگر اسلام میں ان عقیدوں کے اندر رکھنا پڑتے نظر آتا ہے تو اسلام کی عقیدت، اسلام کی عمارت، اسلام کی بنیاد ہلتے نظر آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر انسان کے جسم میں انگلی کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، بازو کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، انسان زندہ رہتا ہے لیکن وہ ناقص ہوتا ہے، لیکن زندگی موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے مسلمان ہونے پر جتنے عقائد ہیں، کسی چھوٹے موٹے عقیدے میں فرق آئے اسلام برقرار رہتا ہے، فسق و فجور آتا ہے، لیکن عقیدہ توحید، رسالت و ختم نبوت ایسے عقائد ہیں اگر ان عقیدوں میں رکھنا پڑے اسلام میں عمارت کی بنیاد قائم نہیں رہتی۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت کو شروع سے لے کر آخر تک بیان فرمایا ہے۔ میں نے جو خطبہ میں آیت پڑھی ہے میں اس آیت کا ترجمہ سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، فرمایا مسلمانوں کی صفت یہ ہے وہ قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کے بعد قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ گھوٹکی کے مسلمانوں، جب یہ آیت اتر رہی تھی تو صحابہ کرام ایمان لانے والے تھے، اہل بیت پیغمبر ایمان لانے والے تھے۔ اللہ پاک نے اہل بیت اور صحابہ کے ایمان کے اوصاف کو اس آیت میں یوں بیان فرمایا ہے کہ ان کا ایمان بنیادی طور پر 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 پہلی کتابوں پر ایمان رکھنا، نمبر 2 قرآن کریم پر ایمان رکھنا، نمبر 3 قیامت پر ایمان رکھنا۔ پہلی کتابوں میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، صحائف بھی ہیں، ان کو ماننا، ان کو اپنے دور کی سچی کتاب تسلیم کرنا، یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا بما انزل من قبلک کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو حضور پاک پر اترا ہے، جو وحی اتری ہے، اللہ کی باتیں اتری ہیں، قرآن کریم الحمد کی الف سے والناس کی سین تک، یہ مکمل قرآن پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔
نمبر 3 وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت پر ایمان رکھنا یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، یہ عقیدہ ختم نبوت کی دلیلوں میں، عقیدہ ختم رسالت کی دلیلوں میں، عقیدہ ختم پیغمبری کی دلیلوں میں ایک بنیادی دلیل یہ ہے، اللہ پاک نے ایمان میں پہلی کتابوں کی بات کی، پہلے نبیوں کی بات کی، پھر موجودہ کتاب قرآن کریم کی بات کی، موجودہ پیغمبر کی بات کی، اس کے بعد اللہ نے قیامت کی بات کی ہے۔ اگر حضور پاک کی کتاب کے بعد، حضور کی رسالت کے بعد، حضور کی پیغمبری کے بعد، حضور پاک کی نبوت کے بعد، اللہ کے نبی پر اترنے والی کتاب قرآن کریم کے بعد کوئی اور کتاب، کوئی اور وحی، کوئی اور اللہ کا حکم اترنا ہوتا تو آیت میں یوں جگہ موجود ہوتی وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، کہ جو آپ کے بعد اترے گا اس کتاب پر بھی ایمان لازم ہے، جو آپ کے بعد نازل ہوگا ان کتابوں پر بھی ایمان ضروری ہے۔ لیکن اللہ نے من قبلک کی بات تو کی ہے، من بعدک کی بات نہیں کی۔ پتہ چلا حضور پاک سے پہلے نبی آئیں گے، حضور کے بعد نبوت ختم ہے، حضور سے پہلے کتابیں اتری ہیں، حضور کے بعد کتابیں ختم ہیں، حضور پاک سے پہلے رسالت جاری ہے، حضور پاک کے بعد رسالت ختم ہے۔ جب یہاں رسالت ختم، نبوت ختم، پیغمبری ختم، کتابیں ختم، اب کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اب قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس سے سمجھ آیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نبوت، نئی کتاب، نئی شریعت، نئے دین، نئے مذہب کی دعویٰ، نئے مذہب کا دعویٰ کرنا یہ قرآن کریم اور اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے، جسے کہتے ہیں seal of the every new prophethood after him صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک کے بعد نبوت کا دروازہ، رسول اللہ کے بعد نبوت کے دروازے کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، یہاں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور سنو، قادیانی آج سازش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قادیانی ہمارے مسلمان سے سوال کرے گا، کہے گا حضور پاک کے بعد نبی نہیں آنا تو تمہارا عقیدہ اور نظریہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے، مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 11 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَيَنزِلَنَّ ابن مریم فیکم او کما قال، فرمایا عیسیٰ بن مریم قیامت سے پہلے تم میں اتریں گے، امام و حکمہ، امت کے قائد بن کے اتریں گے، حاکم بن کے اتریں گے، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، یہودیت ختم کریں گے، وَلَيَكْسِرَنَّ السَّلِيبَ، عیسائیت توڑ کے رکھ دیں گے، وَلَيَضَعُ الْحَرْبَ، حرب موقوف کر کے جزیہ ختم کر دیں گے، وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، مال کی اتنی فراوانی ہوگی، دولت کی اتنی چاشنی عام ہو چکی ہوگی کہ کوئی کسی کو اگر زکوٰۃ کے طور پہ مال دے گا وہ کہے گا میں خود صاحب نصاب ہوں، بابا میری زکوٰۃ لینے والا مجھے نہیں مل رہا، میں تیری زکوٰۃ کیسے لوں؟ یہ قیامت سے پہلے منظر ہوگا۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم لیأتین علی قبری، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاجی یا عمرے کے سفر میں میری قبر پہ، روضہ رسول پہ، گنبد خضرا پہ، معاجہ شریف پر، مدینہ منورہ میں تشریف لائیں گے، فقال یا محمد، مجھے سلام کریں گے، لَأُجِيبَنَّهُ، میں ان کے سلام کا جواب عطا فرماؤں۔ اہل اسلام کا نظریہ ہے، عقیدہ، مذہب اور مسلک و ایمان و فکر و سوچ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور پاک کے بعد آئیں گے۔ قادیانی سوال کرتا ہے اس سادے نوجوان سے جو مذہب سے زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہے، جس کا مذہب سے ریلیشن اسٹرانگ اور مضبوط نہیں ہے، اس سے پوچھتے ہوئے کہتا ہے آپ کہتے ہو حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا، حضرت عیسیٰ تو آئیں گے۔ اب دو باتیں ہیں، نوجوان کہے گا
حضرت عیسیٰ نبی نہیں ہوں گے تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ نبوت کے بعد اس سے چھینی نہیں جاتی، وہ نبی قیامت تک نبی رہتا ہے۔ تو جب وہ نبی ہوں گے تو اب ختم نبوت کا معنی کیا ہوا؟ لازماً آپ کہیں گے کہ وہ تو نبی ہوں گے، تو قادیانی کہے گا بھئی وہ نبی ہوں گے تو حضور کے بعد تو نبی آ گیا، ہمیں تو کہتے ہو ختم نبوت، ہمیں تو کہتے ہو ختم رسالت، ہمیں تو کہتے ہو ختم پیغمبری، اب نبی کیوں آیا؟ یاد رکھنا ڈیفینیشن آف دا ختم نبوت، ختم نبوت کی جو تعریف ہے، ختم نبوت کا جو مطلب ہے، ختم نبوت کی جو وضاحت ہے، ختم نبوت کی جو تفسیر و تعریف ہے، وہ ذہن میں رکھنا۔ کبھی قادیانی سوال نہیں کر پائے گا، آپ کہنا ختم نبوت کا مطلب یہ ہے حضور پاک یوں آخری پیغمبر ہیں کہ حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ نئے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ پرانے ہیں، حضرت عیسیٰ نئے نبی نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ پہلے سے ہیں، حضرت عیسیٰ آئیں گے، ختم نبوت میں فرق نہیں ہے، حضرت عیسیٰ تو کیا حضرت موسیٰ بھی آ جائیں پھر بھی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے ایسا نبی نہیں آئے گا جس سے انبیاء کی تعداد بڑھ جائے، جس سے انبیاء کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، جس میں انبیاء کی گنتی بڑھ جائے۔ حضرت عیسیٰ آئیں، حضرت موسیٰ آئیں، ان کے آنے سے انبیاء کی تعداد بڑھتی ہے، بولیے بولیے بڑھتی ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں بڑھتی ہے؟ حضرت عیسیٰ کے آنے سے تعداد بڑھتی ہے؟ نہیں بڑھتی۔ لیکن جب مرزے کی نبوت کا دعویٰ کیا جائے گا، مرزائی نبوت کاذبہ کی بات آئے گی، یہ مسلمہ پنجاب کی بات کرو گے، پھر اگر سچا نبیوں کی بات ہوتی تو پھر نبوت کی تعداد بڑھتی، نبوت کی تعداد میں اضافہ ہوتا، نبوت کی گنتی میں بڑھوتری آتی، تو تب ختم نبوت پہ حرف آئے گا حضرت عیسیٰ پہلے کے نبی ہیں، ان کے آنے سے فرق نہیں۔ نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت! تاج و تخت ختم نبوت! نعرہ تکبیر! میں ایک بات سمجھاتے ہوئے کہوں گا، وقت کی نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے توجہ رکھنا میرے دوستو۔ حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر اپنا تن من دھن لگانا سیکھو۔ یہ جو فرما رہے تھے ابھی، میں سندھی تھوڑی بہت سمجھ جاتا ہوں، انہوں نے فرمایا سوشل بائیکاٹ کرو، ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھو، بیمار ہوں تو دوائی نہ دو، بھوکے ہوں تو روٹی نہ دو۔ آپ سے کوئی پوچھے گا اسلام تو کھانا کھلانے کا حکم کرتا ہے، اسلام تو دوسرے کے ساتھ تعاون کی بات کرتا ہے، چہ جائے آپ قادیانیوں کے ساتھ اس کی بات کا تعاون کیوں نہیں کرتے؟ یہی پھڈا تو آپ کا عیسائیوں سے نہیں ہے، یہی رولا آپ کا یہودیوں سے نہیں ہے، لیکن جب بات قادیانیت کی آتی ہے آپ لوگ تعصب میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں، تعصب نہیں ہے، یہ تسلب ہے۔ ایک تعصب ہوتا ہے وہ نفرت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ایک تسلب ہوتا ہے وہ دلائل کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں حیثیتیں دو ہوتی ہیں، اگر کسی مالی کا باغ ہو، مالک اپنے باغ میں بیٹھا ہو، مہمان آئے یا اپنے باغ سے پھل توڑ کے مہمان کو کھلاتا ہے، اس کے نہ کھانے پہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اس کے باغ میں کوئی تھیف گھس جائے، کوئی چور گھس جائے، کوئی لٹیرا گھس جائے، کوئی راہزن اور ڈاکو گھس جائے، وہ مال سے، وہ باغ سے مال توڑے گا، یہ اس کے ہاتھ توڑے گا، وہ پھل توڑے گا، یہ اس کی ہڈیاں توڑے گا۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ انسان تو یہ بھی تھا جو تیرا مہمان آیا اسے خود کھلاتا ہے، نہ کھانے پہ ناراض ہوتا ہے، انسان تو وہ بھی ہے اور وہ توڑ کے کھاتا ہے، اسے کھانے نہیں دیتا۔ دنیا کا بے وقوف بندہ بھی اس کو غلط نہیں کہے گا، کامن سینس سے عقل مند بندہ، ٹیلنٹ رکھنے والا یہ جواب دے گا بھائی وجہ یہ ہے اس نے کھایا ہے تو کسی اصول سے، رول کو فالو کرتے ہوئے، طریقے کے ساتھ، آداب کے ساتھ، پوچھ کے، مہمان نوازی کے طور پہ،
لیکن یہ مہمان نواز نہیں ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ چور ہے، یہ اچکا ہے۔ اس نے ڈاکہ ڈالنے پر راہزنی اختیار کی ہے۔ پتہ چلا انسان دونوں ہیں۔ جب وہ آداب توڑے، قانون توڑے، رول توڑے، طریقے توڑے، ضوابط توڑے، پھر معاملہ ہٹ جاتا ہے، معاملہ بدل جاتا ہے، طرز تبلیغ ترتیب تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا بھائی ایسے ہے، قادیانیوں کو بھی دیکھو، عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی دیکھو۔ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ سچے نبی کے پیروکار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وقت کے سچے پیغمبر ہیں۔ ان کے اوپر ایمان رکھنا اپنے دور میں صحیح تھا۔ آج یہودی اگر حضور پر ایمان رکھتے، ان کو مانتے، ہمیں مسئلہ نہ ہوتا، لیکن وہ ایک سچے نبی کے پیروکار ہیں۔ مسئلہ یہ ہے انہوں نے حضرت رسول اللہ کا انکار کیا ہے، اسی وجہ سے مذہب جدا ہے، لڑائی نہیں ہے۔ عیسائیوں کو دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، وقت کے سچے جلیل القدر پیغمبر ہیں، صاحب انجیل ہیں۔ انہوں نے عیسائیوں نے ان پر ایمان رکھا، اس کے بعد حضور پاک پر نہیں رکھا، مذہب جدا ہو گیا، لیکن سچے نبی کو مانا اور وہ مانتے ہیں۔ ہم مسلمان نہیں ہیں، عیسائی کہتا ہے ہم نان مسلم ہیں، یہودی کہتا ہے ہم نان مسلم ہیں، لیکن جب باری قادیانیوں کی آتی ہے، باری مرزائیوں کی آتی ہے، مرزائی وہ چور ہے، وہ لٹیرا ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ راہزن ہے، جو سچے نہیں جھوٹے نبی کا پیروکار ہے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہتا ہے، وہ مرزا جو اللہ کا گستاخ ہے، جو خود کو اللہ کی بیوی کہتا ہے، وہ مرزا جو فرشتوں کا گستاخ ہے، اپنی اولاد کہتا ہے، وہ مرزا جو صحابہ کا گستاخ ہے، انہیں اپنے سے کمتر کہتا ہے، وہ مرزا جو اہل بیت پیغمبر کا منکر ہے، انہیں اپنے در کا غلام کہتا ہے، وہ مرزا جو امہات المؤمنین، پیغمبر کی حرم، پیغمبر کی عزت و احترام بیویوں کا دشمن ہے، اپنی بیویوں کو امہات المؤمنین کہتا ہے، وہ مرزا جو پیغمبر کے عشرہ مبشرہ کا منکر ہے، اپنے 10 بھائی بہنوں کو عشرہ مبشرہ کہتا ہے، وہ مرزا جو خلفائے اربعہ کا منکر ہے، خلفائے راشدین کا منکر ہے، عقیدہ خلافت راشدہ کا انکاری ہے، پیغمبر کے جلیل القدر افضل الصحابہ 4 صحابہ کو حضرت ابو بکر سے لے کر سیدنا حیدر تک رضی اللہ عنہم کو غلط کہہ کر اپنے 4 اچکوں کو اس سے اچھا کہتا ہے۔ یہودی نے مانا ایک سچے نبی کو، عیسائی نے مانا ایک سچے نبی کو، لیکن قادیانی نے مانا ہے ایک جھوٹے نبی کو۔ یاد رکھنا یہ اصول ہوتا ہے، اگر گوشت بیچنا ہے گائے کا پھر لیبل گائے کا لگتا ہے، بکری کا پھر لیبل بکری کا لگتا ہے، لیکن کوئی کتے کا گوشت بیچے لیبل گائے کا لگائے، کوئی کتے کا گوشت بیچے لیبل بکری کا لگائے، یہ 2 نمبری ہم نہیں چلنے دیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی دے دین جب دشمن دے، گستاخ محمد دے، گستاخ صحابہ دے، مرزا کتے دے، نعرہ تکبیر۔ قادیانی نے دین پہ 2 نمبری کی ہے، قادیانی نے دین میں ڈاکہ ڈالا ہے، قادیانی نے جعلی طریقے پر وار کیا ہے، یہ اسلام کی بنیادیں ہلانے کے مترادف ہے، یہ دین کی بنیادیں کمزور کرنے کے مترادف ہے، یہ حملہ اللہ کے قرآن پہ ہے، رسول اللہ کے فرمان پہ ہے، پیغمبر کی بات پہ ہے، پیغمبر کی ذات پہ ہے۔ مسلمان پیغمبر کے در کا چوکیدار ہے، مسلمان پیغمبر کے در کا پہرے دار ہے، غدار نہیں ہے، ہم نہیں چلنے دیں گے۔ ہم گناہگار ضرور، خطاکار ضرور، روسیاکار ضرور، لیکن پیغمبر کے غدار نہیں ہیں، ہم نبوت کے غدار نہیں ہیں۔ ہم نے کل بھی پیغمبر کے در پہ چوکیداری کی ہے، ہم آج بھی رسالت مآب کے در پہ چوکیداری کرتے ہیں، ہم تا قیامت جب تک زندگی ہے حضور کے در کے چوکیدار رہیں گے۔ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، گفتار
کردار محمد، لال محمد، کردار محمد، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، میں بات تو اور بھی کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کی نزاکت پر میں اسی پر اکتفا کروں گا، اور آخر میں آپ کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو، آپ کے ہاتھ میں موبائلز ہیں، آپ نے نماز پڑھ لی ہے؟ جنہیں نہیں پڑھی بیٹا وہ تو اثر پہ جائے، ہمیں کیوں لیٹ کرتے؟ میں تو اثر پڑھ کے آیا ہوں، میرے لیے مسئلہ نہیں جیسے نہ ہے۔ پڑھیا واسے جی نماز پڑھنا ونے مفتی صاحب جو بیان مغرب تائیں حل دو، مغرب کا متصل بات مولانا مسعود احمد سمرے صاحب جو بیان کی دو، جی اثر نہ پڑھیا وہ اثر پڑھنا ورے اگر نہیں بھی اعلان کیوں سے آہستہ آہستہ نکردہ ونے۔ اکثر جماعت نماز پڑھی آئی بقایا ساتھی وے جاوے جاتی اچھو بھائی جن نے اثر نہیں پڑھی، اثر فرض ہے، وہ اٹھیں اور اثر پڑھیں۔ اثر پڑھ لے، جن نے اثر باقی نہیں ساتھی پڑھی وے وہ جاوے جاتی ہو۔ اٹھیں، گناہگار نہ ہوں۔ لائٹ جو بندوبست تھینا وار ہوا مغرب کو متصل بعد مولانا صاحب جو مختصر بیان ہے دعا تھی دی اثر نہ پڑھیا وہ اثر پڑھی چھو، محبت آئے تو بغیر لائٹ جے کم حلیے دو۔ بس جن نے اثر پڑھنی ہے وہ تشریف لے جائیں، باقی بیٹھیں ذرا۔ مسلمانوں میں آپ کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے ایک گزارش کر رہا تھا۔ آپ میں ہر آدمی کی جیب میں موبائل موجود ہے، ہم موبائل پر، انٹرنیٹ پر ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھیں۔ اہل کفر، قادیانی، مرزائی اگر نبوت کے خلاف، رسالت پیغمبری کے خلاف نیٹ پر آ کر باتیں کرتے ہیں تو ہمیں حضور کا دفاع کرنا چاہیے۔ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کریں گے نا؟ اب توجہ رکھنا، آپ خاموش ہوں گے تو میں بولوں گا۔ توجہ توجہ، آپ کی جیب میں جو موبائلز ہیں اس میں آئی ڈیز ہیں، آپ کا انٹرنیٹ پیکج ہے، ہاتھ آپ کے ہیں، وقت آپ کا ہے، موبائل آپ کا ہے، پیسہ آپ کا ہے، کوشش آپ کی ہے، تو کیوں ختم نبوت کے لیے اپنی موبائل کو وقف نہیں کرتے؟ کیا یہ موبائلز اس لیے ہیں کہ ہم نے اس سے صرف ایک دوسرے کو گانے بھیجنے، ایک دوسروں کو لطیفے بھیجنے، ایک دوسروں کو گپ شپی پوسٹ بھیجنی ہے، ایک دوسروں کو فلمی سٹارز کا تعارف کرانا ہے؟ میں حیران ہوں۔ سنو، یہ قرآن کریم پارہ نمبر 23 سورت نمبر 36 سورت یاسین، اس کا رکوع نمبر 4 اٹھائیے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا لوگو، قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں عالم یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ بند ہو جائے گا، زبان میں قوت گویائی کو ختم کر دیا جائے گا، زبان نہیں بولے گی، کیا بولے گا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ رب العزت ہاتھ کو زبان دیں گے، ہاتھ کو قوت گویائی دیں گے، ہاتھ کو قوت بولنا دیں گے، ہاتھ بولے گا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، بندے کے پاؤں بولیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ کیا کر رہا تھا۔ اس سے سمجھ آیا قیامت کے دن میں ہم زبان سے صفائی ایک وقت آئے گا نہیں دے پائیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ سنو، آج ہاتھ سے اگر ہم نے موبائل کو استعمال کرتے ہوئے کچھ غلط کام کیے ہیں، گناہ کے امور سر انجام دیے ہیں، جس میں ہماری انگلی، ہمارا ہاتھ چلا ہے، پیکج لگوانے کے لیے ہمارے پاؤں چلے ہیں، کل قیامت میں اللہ کے دربار میں جواب دینا ہوگا۔ اور یہ جواب جب آئے گا تو پھر ہم کیا بول سکیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا؟ اس لیے بہتر ہے کہ قادیانیت کے معاملے میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے موبائلز کو وقف کریں گے۔ آپ کی توجہ ہو تو میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اسی موبائل پر کہ بات چلی کیا تھی۔ ایک وقت تھا، میں پرانی بات کر رہا ہوں، مجھے ایک دوست کی کال آئی ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بات چلی، لڑکا قادیانی نکلا۔ میں بہت حیران ہوا،
شروع میں جب بندہ کسی غیر مسلم سے گفتگو کرے تو لہجہ نرم اور موقف گرم رکھنا چاہیے. لہجہ نرم کا معنی گفتگو پیار سے ہو، موقف گرم کا معنی اپنی موقف اور اپنے نیریٹو اور اپنے بیانیے پر بندے کے پاس دلائل ہونی چاہیے. ہماری گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، باتیں چلی. اب سنیں اس شخص کا سوال. اس نے سوال کیا، وہ قادیانیوں سے متاثر تھا، پہلے تھا مسلمان، اب اس طرف جا چکا تھا. گف شپ میں مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا جی پوچھئے، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں اللہ کی دی ہوئی طاقت کبھی ضائع ہو سکتی ہے؟ جسے اللہ دے، وہ دریا، وہ سمندر، وہ پانی، وہ قوت خشک ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں. آپ کی بات کا مطلب؟ کہتے ہیں میری بات کا مطلب یہ ہے، آپ کہتے ہو نبوت ختم ہو چکی ہے، تو کیا نبوت کا فیض خشک ہو گیا ہے؟ کیا نبوت کا فیض، نبوت کا معاملہ خشک ہو گیا ہے؟ اب آگے ختم نبوت کے معاملات پر نہیں چلے گا؟ کیا بات ہے؟ میں نے انہیں کہا بھائی بات یہ ہے، نبوت کا فیض تو خشک نہیں ہوا، لیکن جس نے نبوت دی ہے وہ اللہ فرماتے ہیں اب ختم نبوت ہے. وہ اللہ بتاتے ہیں اب ختم نبوت ہو چکی ہے، اب نبوت آگے نہیں چلے گی. اس نے پوچھا میں ایک سوال کرتا ہوں. میں نے کہا جی پوچھئے. کہتے حضرت بتائیں اگر کوئی بندہ حافظ کے راستے پہ چلے وہ حافظ بن جاتا ہے، کوئی عالم کے راستے پہ چلے وہ عالم بن جاتا ہے، کوئی قاری کے راستے پہ چلے وہ قاری بن جاتا ہے، نیک کے راستے پہ چلے وہ نیک بن جاتا ہے، پھر ہم نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم سچے کے راستے پہ چل کے سچے بنے، ہم شہید کے راستے پہ چل کے شہید بنے، ولی کے راستے پہ چل کے ولی بنے، تو نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بن سکتے؟ اب ختم نبوت کیوں ہے؟ نوجوانوں بات سمجھنا، میں بات ختم کر رہا ہوں، توجہ رکھنا. میں نے انہیں کہا یہ اصول جو آپ دے رہے ہیں جس راستے پہ چلو وہی بن جاؤ. میں پوچھتا ہوں جہاد فی سبیل اللہ کس کا راستہ ہے؟ کہتا اللہ کا راستہ ہے. میں نے کہا کوئی اللہ کے راستے میں چلے تو کیا بنے گا؟ کہتا شہید یا غازی. میں نے کہا کیوں؟ رب کا راستہ ہے، یہ بھی اللہ بن جاتا. تو نے کہا نیک کے راستے پہ نیک، برے کے راستے پہ برا، تو اللہ کے راستے پہ چلنے والا شہید کیوں بن جاتا ہے؟ یہ بھی اللہ بن جائے. کہتے ہیں کچھ اصولز ہوتے ہیں اس لیے اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ نہیں بنتے. میں نے کہا حضور کے راستے پہ چل کے بھی نئی نبوت جاری نہیں ہو سکتی. تو کوئی سوال اور جواب آپ کرنا ہونا تو بندہ دلائل سے مطالعہ کرے. اللہ آپ کو اور ہمیں خوش رکھے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.